ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر. یہودی کا بچہ، وہ بیمار ہو گیا، روز آتا تھا، چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے. کس کی؟ جی غلام کی، نوکر کی. یہاں صاحب کہتے ہیں 5000 روپیہ لے جاؤ، وہ بڑے احسان کے ساتھ 5000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا، اور اسے کہنا سردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے. وہ بات ختم ہو گئی. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا. وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا. تو کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ اور میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا یا بیمار ہو گیا، میں تیمارداری کرنے آیا. وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور، تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، میرے گھر میں حضور آئے. کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا، تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا، آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو، جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں، حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. حضور پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک تشریف لائے، بیٹھے سرانے. حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا، آنکھیں کھولی. حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا، چل میرا کلمہ پڑھ جا. ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے. یہ ایک مزدور کو، ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا. گھر گئے، کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا. ماں باپ یہودی ہیں، رونے لگے، کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے، جیسے کہتے ہیں کر لے. اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی. شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو. ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے، میرا ہو جایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں، مزدور کو حضرت ربیہ بن کعب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا. رات کا وضو میری ذمہ داری تھی، صرف ایک وضو رات. ہمارے ہاں تو 25 سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے، پر وہ مزدور ہی رہتا ہے. وہ مزدور ہے، اس کا کوئی اعزاز نہیں، کوئی اس کے لیے وہ کہتے ہیں اب بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے، اپنے بیٹے کو لگا دیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، اب آپ کام نہیں کر سکتے. 25 سال نوکری کی، ملا کیا؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا. میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائیں، نہ پیسے ہیں، نہ حسن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے. فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا. جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا، حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر. میں نے کہا یار کتنا بیوقوف ہوں، حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں. کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا، سارا وضو کرا لیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں. میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا، حضور نے پوچھا ہی نہیں. فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی. فرمایا واپس پلٹ نہ. میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا. میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کیا انداز محبت ہے، حضور مہربانی کریں کرا دیں. فرمایا فلاں سردار کے پاس جا، ایک وضو کراتے ہیں اور اعزاز حضور نے کتنا دیا، جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. فرماتے میں گیا. ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی. وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا
کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی, کہنے لگی غلام ٹھہر جا, ابا جی آپ کو میری فکر ہے, اماں جی میری فکر ہے, میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے, یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے. آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے, حضور کے حوالے کریں, اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا. حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا. حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا اجرے کا بندوبست کر. حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا. فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا, مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا. یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے. پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا, وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے. ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے. اور یہ بات یاد رکھ لیں, درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں, توجہ ہے میری بات پر. جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں, ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا, ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا.